اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ الرحمن 7ویں کلاس ترجمۃ القرآن بک سورۃ الفجر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے تمام صورتیں الحمدللہ لفظ و لفظ پڑھا کے میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی ہوئی ہیں۔ چینل پہ جا کر 7ویں کلاس کی پلے لسٹ میں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ الفجر۔ سب سے پہلے اس کی وجہ تسمیہ آتی ہے۔ فجر کا معنی ہے صبح یا فجر، ٹھیک ہے جی۔ اس سورت کی پہلی آیت میں فجر کے وقت کی قسم بیان کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الفجر ہے۔ اب یہ آپ کے پہلے سوال کا جواب بھی ہوگا، ٹھیک ہے، مشق بھی ساتھ ساتھ حال کرتے جائیں۔ مرکزی مضمون اور مقصد نزول۔ سورۃ الفجر کا مرکزی مضمون پچھلی قوموں اور آخرت کے تذکرے کے ذریعے سے کردار سازی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کا سوال آئے گا کہ مقصد نزول اور مرکزی مضمون بیان کریں، اس کا جواب یہ ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ مضامین اور علمی نقاط، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الفجر کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے مختلف قسم کی قسمیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل مندوں کے لیے فجر کے وقت کی، ذی الحجہ کے 10 راتوں کی اور دوسری چیزوں کی قسمیں بیان کی ہیں۔ اس صورت میں قوم عاد جسے قوم ارم بھی کہتے ہیں، قوم سمود اور آل فرعون کی نافرمانیوں پر ان کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا عبرتناک طور پر کیا گیا، ٹھیک ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر عبرت کے طور پر کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ذکر اس صورت میں موجود ہے۔ اس صورت میں فرعون کو میخوں والا کہا گیا، اس لفظ سے اس کے ظلم اور وحشانہ سزاؤں کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ فرعون جس شخص سے ناراض ہو جاتا تھا اس کے پاؤں میں میخیں گاڑ کر اسے دھوپ میں لٹا دیتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر انسان کی کمزوری کا بیان ہے کہ وہ نعمتوں پر خوش ہو جاتا ہے اور تنگ دستی پر اداس ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں فرمایا گیا ہے کہ آخرت کا یقین نہ رکھنے والے برے اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مثلا یتیم کی عزت نہ کرنا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، وراثت کا مال ہڑپ کر جانا اور مال سے بہت زیادہ محبت کرنا۔ اس صورت میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم یتیموں، محتاجوں، ضرورت مندوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ صورت کے آغاز میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے کہ قیامت کے دن گناہ گار انسان اپنی زندگی پر پچھتائے گا۔ اچھا جی، اس دن کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہوگا، جبکہ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا و جنت میں داخلے کا اعلان ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ سنن ابی داود 2606 نمبر حدیث۔ تو چلیں ہیں جی، بسم اللہ پڑھتے ہیں سورت کو۔ اس کی آیت ہیں 30 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، قسم ہے صبح کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور فجر جفت اور طاق کی۔ شفع کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے جفت، وتر کا مطلب ہے طاق، ٹھیک ہے جی۔ واللیل اذا یسر، اور رات جب جانے لگے، اس کی قسم ہے۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اس میں عقل مندوں کے لیے، یعنی ان ساری چیزیں جن کی قسم اٹھائی گئی ہے، عقل مندوں کے لیے قسم، بہت بڑی قسم ہے، قسم لذی حجر، ٹھیک ہے جی، عقل والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کس طرح کیا آپ کے رب نے بعاد، قوم عاد کے ساتھ، جو قوم ارم بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ارما، قوم ارم، ذات العماد، جو بڑے بڑے محلات والی تھی۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ قوم کہ جن جیسا جو ہے اللہ نے ملکوں میں کوئی پیدا ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ لم یخلق، نہیں پیدا کیا گیا، مثلها، اس جیسا، فی البلاد، شہروں میں، ملکوں میں۔ وثمود الذین، اور وہ سمود، قوم سمود، جابوا الصخر، جنہوں نے گھر بنایا، بالواد، چٹانوں میں، ٹھیک ہے جی۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا تھا، اللہ نے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ الذین طغوا فی البلاد، وہ جس نے ملکوں میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، تو ان ملکوں میں بہت زیادہ اس نے فساد مچایا۔ فصب علیہم، تو آپ کے رب نے برسایا اس پر، فصب علیہم، بسایا اس پر، ربک، آپ کے رب نے، صوت عذاب کا کوڑا برسایا، ٹھیک ہے جی۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب سرکشوں کی گھات میں ہے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، لبالمرصاد، سرکشوں کے لیے گھات لگائے ہوئے ہے۔ فاما الانسان اذا ما ابتلاہ، بس جب انسان اس کو کوئی آزمائش آتی ہے، اذا ما ابتلاہ، جب آزماتا ہے اس کو، ربہ، اس کا رب، فاکرمہ، اسے عزت عطا کرتا ہے، ونعمہ، اور نعمتیں عطا فرماتا ہے، فیقول، وہ کہتا ہے، ربی،
اکرمن میرے رب نے میری عزت کی ہے، واما اذا مبتلاہ اور جب کبھی اس کو آزماتا ہے، ٹھیک ہے جی، فقدر علیہ رزقہ تو اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، فیقول تو وہ کہتا ہے ربی اہانن میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، کلا بل لا تکرمون الیتیم ہرگز نہیں بلکہ تم لا تکرمون نہیں تم عزت کرتے الیتیم یتیم کی، ولا تحاضون اور نہیں تم اسکاتے علی طعام المسکین مسکینوں کو کھانا کھلانے پر، ٹھیک ہے، اور نہیں تم ترغیب دیتے مسکینوں کو کھانا کھلانے پر، وتأکلون التراث اکلا لما اور تم وراثت کا مال، وتأکلون اور تم کھا جاتے ہو، التراث وراثت کا مال، اکلا لما سمیٹ کر، ٹھیک ہے، وتحبون المال اور تم پسند کرتے ہو مال کو، حبا جما شدید محبت کے ساتھ۔ اچھا جی، کلا اذا دکت الارض کلا ہرگز نہیں جس وقت کوٹ دی جائے گی زمین، دکن دکا برابر کر دی جائے گی کوٹ کر، ٹھیک ہے جی، وجاء ربک اور آئے گا آپ کا رب، والملک اور فرشتے بھی، صفا صفا صف در صف، ٹھیک ہے، وجیء یومئذ بجہنم اور لائی جائے گی اس دن جہنم، ٹھیک ہے جی، جہنم بھی اس دن حاضر ہو جائے گی، لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان اس دن انسان کو سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے، وہ نصیحت حاصل کرے گا، لیکن انا لہ الذکریٰ اس دن نصیحت کا کیا فائدہ ہوگا، یقول یا لیتنی کیا کہے گا انسان، ہائے کاش قدمت لحیاتی میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کر لیتا اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، اپنی آگے والی زندگی میں کچھ آگے بھیجا ہوتا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ پر اس دن اللہ نہیں عذاب دے گا کسی کو، ایسا عذاب دے گا، لا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ اللہ کسی کو اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا، لا يعذب عذابہ نہیں کوئی عذاب دے سکے گا اس کے جیسا عذاب، احد کوئی ایک بھی، ولا یوثق وثاقہ احد اور نہیں کوئی باندھ سکے گا اس کے جیسا باندھنے والا کوئی بھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ اے نفس مطمئنہ، ٹھیک ہے، اپنے ارجعی لوٹ چل الی ربک الی ربی کی اپنے رب کی جانب، راضیۃ مرضیہ راضی ہو کر خوشی کے ساتھ، فادخلی فی عبادی لہذا تو داخل ہو جا شامل ہو جا میرے بندوں میں، ٹھیک ہے، نیک بندوں میں، وادخلی جنتی اور تو داخل ہو جا جنت میں، ٹھیک ہے جی، تو جلدی اس کے مشق بھی کرتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سورۃ الفجر میں قسم بیان کی گئی ہے صبح کے وقت کی، پہلا اس کا جواب ہے۔ سورۃ الفجر کے شروع میں قسمیں بیان کی گئی ہیں تاجروں کے لیے، حاکموں کے لیے، آسمان اور رات کے عقل مندوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ اس کا تیسرا جواب ہے جی، چوتھا عقل مندوں کے لیے۔ سورۃ الفجر کے مطابق آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے مبتلا ہو جاتے ہیں برے کاموں میں، ٹھیک ہے، برے کاموں میں۔ قوم عاد کا دوسرا نام ہے قوم ارم، ٹھیک ہے۔ سورۃ الفجر میں میخوں والا ہے کون؟ فرعون، تیسرا اس کا جواب ہے۔ اب یہ سوال جو میں نے آپ کو کروا دیے، وجہ تسمیہ، مرکزی مضمون، سورۃ الفجر میں انسان کی کیا کمزوری بتائی گئی ہے کہ جب اللہ اسے نوازتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اترانا شروع ہو جاتا ہے، اور جب اللہ اس کی آزمائش کے لیے رزق تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، ٹھیک ہے۔ درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سورۃ الفجر کا تعارف اور مقصد سورۃ الفجر کا تعارف اور مقصد نزول یہ آپ پڑھ چکے ہیں، یہ تحریر کریں، آپ نے سبق سے دیکھنا ہے۔ سورۃ الفجر کے بنیادی مضامین اور علمی نکات یہ آپ نے مشق سمجھو حل شدہ ہے، کیونکہ چند گنتی کے ٹاپک ہیں اور وہی اس نے مشق میں دے رکھے ہیں۔ تو ماشاءاللہ جی آج ہم نے سورۃ فجر پڑھ لی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلی سورت پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔